اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی، جماعت سے نہیں ملی، اور ایسے وقت میں کوئی شخص مسجد میں پہنچا کہ تراویح کی نماز شروع ہو گئی، تو پہلے حکم ہے کہ عشاء کی نماز وہ 4 فرض ادا کریں گے اور اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ پہلے 4 فرض ادا کریں، اس کے بعد نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ کل کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی شخص کی عشاء کی جماعت چھوٹ جائے تو وہ وطر کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ احناف میں اکثر و بیشتر یعنی متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے احناف کا، احناف یعنی حنفی جو علماء ہے، کہ اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز جماعت سے ترک ہو گئی، چھوٹ گئی، تو اب وہ وطر جو ہے اخیر میں وطر بھی وہ تنہائی پڑے گا۔ حکم ہے کہ وہ اپنی الگ سے وطر کی نماز ادا کرے، اس لیے کہ وطر کی جو نماز ہے وہ تابع ہے عشاء کی نماز کے، وہ انڈر ہے اس کے، یعنی کسی نے اگر عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو وہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، اور کسی نے اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی ہے تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ وطر کی نماز بھی تنہا ہی پڑھے۔ جی ہاں، دعائے قنوت اگر کسی شخص کو یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا دعائے معصورہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں قاعدے میں بیٹھ کر التحیات اور درود ابراہیم کے بعد، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولدا، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو بھی دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جی وہ جو آگے کی جو رکعتیں چھوٹ گئی ہے عشاء کی فرض نماز پڑھتے ہوئے، جو تراویح کی جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہے، تو وہ جو رکعتیں چھوٹی ہے چاہے 2 4 6 جتنی بھی چھوٹی ہے، وطر کی نماز نہ پڑھتے ہوئے پہلے ان کو پڑھیں گے اکیلے، پہلے اکیلے ان کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر وطر کی نماز ادا کریں گے۔ جی ہاں، جو ترتیب ہے نمازوں کی اسی ترتیب کے ساتھ نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر کسی کی عشاء کی جماعت چھوٹ گئی ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد پھر وہ تراویح میں شامل ہو جائے، اور تراویح میں جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ وطر کی نماز نہ پڑھتے ہوئے پہلے وہ تراویح کی ان رکعتوں کو ادا کرے اور اس کے بعد میں وطر کی نماز ادا کرے۔ جی ہاں، عشاء کی 4 رکعت نماز فرض کے بعد وہ جو 2 سنت مؤکدہ ہے پہلے اس کو بھی ادا کریں۔ ہاں، وہ 2 سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد پھر تراویح میں شامل ہوں۔ نفل کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، جو 2 رکعت نفل کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عشاء کے 4 فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے پہلے وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد تراویح کی نماز میں شامل ہوں۔ مسئلہ آ گیا ہے تو سن لیں، ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے جس کو پڑھنا ہی ہے ہر حال میں، لیکن آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ وقت نہیں تھا اتنا کہ جس میں آپ 4 رکعت سنتیں ادا کر سکیں، تو حکم یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں، پہلے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کریں، پھر 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ جو ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پہلے کی جو 4 آپ سے چھوٹ گئی ہے وہ 4 رکعت پھر اس کے بعد میں ادا کریں گے۔ پہلے 4 فرض جماعت کے ساتھ، پھر 2 سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد پہلے کی جماعت کے پہلے کی جو 4 رکعت سنت آپ سے چھوٹ گئی ہے وہ ادا کریں گے۔ ایسے ہی فجر کی بھی جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ پڑھنا ہی ہے ہر حال میں، قریب واجب علماء نے اس کو قرار دیا کہ پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن آپ ایسے وقت میں آئے کہ جماعت کھڑی ہے، دوسری رکعت ہے، آپ سنتیں پڑھیں گے، تب تک وہ قضا جماعت آپ کی جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، تو حکم ہے کہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور سنت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد، فوراً نہیں پڑھ سکتے، سورج طلوع ہوگا، سورج نکلے گا، اور اس کے 20 منٹ کے بعد میں پھر وہ سنت جو آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کریں گے۔
فعل سے بچوں کے نام نہیں نکلتے ہیں. فعل کا ایک طریقہ قرآن سے بھی ہوتا ہے. یعنی آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھتے ہوئے قرآن شریف کو کھولا کہیں سے بھی, یہ تو تفسیر ہے وہ قرآن شریف. اور درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کی شہادت کی انگلی کسی بھی حرف پر رکھ دیں بغیر دیکھے, یعنی آنکھیں بند کر کے. تو اب وہ دیکھیں کہ اس کے نیچے کون سا لفظ ہے, کیا نام ہے. یہ مشکل کام ہے, یہ صرف علماء کرام ہی اس طریقے سے نام نکال سکتے ہیں. ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے علم العادات کے حساب سے, یعنی کس ٹائم پر بچے کی پیدائش ہوئی ہے, وہ ٹائم, دن کون سا تھا, دن اور ٹائم کے ساتھ میں پھر کچھ عدد نکلتے ہیں جن کو جنم انک وغیرہ بھی کہا جاتا ہے, جنم انک. تو دن اور ٹائم کے ساتھ ایک عدد بنتا ہے, اس عدد کے مطابق پھر بچے کے نام کا عدد ہونا چاہیے. مثلا میرا نام محمد قاسم رضا, تو صرف قاسم کی اگر بات کریں تو عدد بنتے ہیں 201. 201 میں سے 2 زیرو کو ہٹا دیں, 2 + 1 کر دیا, تو اب جو جمع ہوگا وہ کیا رہے گا, عدد, وہ عدد 3 رہا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جنم تاریخ, دن اور ٹائم ملا کر سب کو پلس کرتے جائیں تو وہ آخری میں فائنل جو عدد ہے وہ کیا ہے, وہ بھی اگر 3 ہی ہے. تو علم العادات کی روشنی میں یہ ہے کہ نام کا عدد اور جنم تاریخ کا عدد اگر سیم ہو تو بہت ساری پریشانیوں اور دشواریوں سے بچا جا سکتا ہے. اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے تھوڑی سی. عادات 1 سے لے کر 9 تک عادات میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کے سے متفق ہیں, کچھ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. مثلا آپ کے نام کا عدد 3 ہے اور جنم تاریخ کے حساب سے آپ کے نام کا عدد 6 یا 8 بنتا ہے, تو زندگی میں ٹکراؤ رہے گا. ٹکراؤ یہ ہوگا, پہلے آپ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں گے, پھر سوچیں گے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس کام. کئی مرتبہ کام کرتے کرتے ادھورا چھوڑ دیں گے, کئی مرتبہ کام ہوتے ہوتے جو ہے بغیر ہوئے بھی وہ کام رہ جائیں گے. تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا علم العادات کے حساب سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یقین جانے ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی, ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہی نے کچھ چیزوں میں وہ تاثیر رکھی ہے, لہذا علماء کرام سے جو ہے وہ نام لیا کریں. اور کوئی کام کی بات آپ کے ذہن میں تو فوراً پوچھیں, وقت بھی ہو چلا ہے. جی, روزے میں اگر ضرورت ہے تو انجیکشن لے سکتے ہیں. جی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹتا ہے جو چیز ہمارے منہ سے یا حلق سے ہوتے ہوئے جو معدے میں پہنچے, جہاں کھانا یا پانی پہنچتا ہے وہاں اگر کوئی چیز پہنچ رہی ہے اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے. الفاتحہ.